آزادی آخر ہے کیا، اس پہ ابھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بعض جگہوں پہ ذہنی غلام بن جاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ جو آزادی ہم چاہتے تھے وہ آزادی ہم ابھی تک پا نہیں سکے۔ آپ سوچ لیں کہ آپ ذہنی طور پر کتنے مضبوط ہیں، یا یہ سوچ لیں کہ آپ ذہنی طور پر کتنے آزاد ہیں۔ اگر آج ہمیں ہمارے ملک کو قرضہ نہیں ملتا تو ہمارا معاشیت کہاں پر گر جاتی ہے، غرباء پر کیا گزرتی ہے، عوام پر کیا گزرتی ہے، اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ آزادی کا مقصد ہے کہ آپ اپنے ملک میں اچھے سے سروائیو کرتے ہیں، آپ اپنے ملک میں عبادات جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آزادی کا جو مین ٹائٹل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنی مرضی سے عبادات کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے زندگی میں سروائیو کر سکتے ہیں، آپ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی رضامندی کے اندر، یعنی قوانین کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو گورنمنٹ ہے وہ کتنی آزاد ہے، یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے نا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی آزاد ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے قرضہ لینا پڑتا ہے اور پھر ہم سروائیو کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہم سے آگے ممالک ہیں ان سے ہم قرضہ نہ لیں تو ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے، ہمارا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، ہماری جو ایون دیٹ کہ گھی اور آئل، ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کسی غریب کو پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ مہنگی ہو جائے گی اور کوئی بھی خرید نہیں پائے گا۔ تو خیر، آزادی ہم نے آج ایک دفعہ دوبارہ سے خود کو آزاد کروانا ہے۔ وہ آزادی جو ڈاکٹر علامہ اقبال نے ہمیں دلائی، جو قائد اعظم نے ہمیں دلائی، جو آج کے دن ہمیں آزادی ملی 14 اگست کے دن، جب لاکھوں لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، لاکھوں لوگوں کے بھائی ان سے جدا ہوئے، بہنیں ان سے جدا ہوئی، مائیں ان سے جدا ہوئیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ گود میں لیے ہوئے تھے وہ ماؤں کو چھوڑنے پڑے، اور بعض لاشیں ایسی بھی تھیں کہ جو ٹرنک میں، جو ایسی چیزوں میں بند کرنی پڑی جہاں پر سانس بھی نہیں آتی تھی۔ تو وہ مجھے ایک بات بڑی پکی یاد ہے کہ میرے نانا ابو جو ہیں وہ ہمیں ایک بات بتایا کرتے تھے کہ بیٹا ہم وہاں سے جب روانہ ہوئے تو ایک جگہ پر ہم پہنچے، اور وہاں پر جب رات ہوئی تو ہم نے وہاں پر ہی قیام کیا، نہ اوپر چھت تھی اور نہ ہی ہمارے نیچے کوئی بستر تھا کہ ہم رات کو سکون کر سکتے۔ اور رات کو پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے نیچے سے پانی گزر رہا تھا، یعنی اتنی مشکلات، اور پھر یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ہم اگر کہیں پانی دیکھتے تو پانی ہمیں خون کی طرح سے نظر آتا، اگر تو کہیں پانی ہے یا پھر وہ گندا ہے یا وہ خون کے رنگ کا ہے۔ یعنی اتنی لاشیں، اتنے سر قلم کر دیے، اتنی تلواریں اس قدر مار کر مسلمانوں کو، اور خاص طور پر وہ جو آزادی کے لیے ملک پاکستان کی طرف روانہ ہوئے ان کو اس قدر کاٹ دیا گیا کہ ان کا جو خون ہے وہ ندیوں نالوں میں نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو خیر، یہ آزادی جو ہے یہ ہم نے اپنا خون دے کے، میرے استاد بتایا کرتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ ہمارا ایک مکمل یہ نصاب ہوا کرتا تھا، ایک الگ سے کتاب ہوا کرتی تھی، ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جو سب سے مشہور ایک فقرہ تھا وہ یہ تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان جنہوں نے سینے پہ گولیاں کھائیں، تلواریں کھائیں، ان کا پاکستان ہم کس طرح سے چلا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جو ڈگری ہولڈرز ہیں، آپ جو یہاں پہ یوتھ ہیں، جو یونیورسٹی بھی خاص طور پر اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کل کو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کوئی ریڈی والا جو ہے وہ تقدیر بدلے گا، یا جو مزدور بیچارہ 15 20 30 ہزار میں سروائیو کر رہا ہے، لے رہا ہے، وہ ویسے ہی اپنے گھر میں دیتا ہے اور وہ لگ جاتے ہیں پیسے، تو کیا اس سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ہمیں اپنے حصے کا دیا خود جلانا پڑے گا تاکہ روشنی ہو سکے۔ تو آج سے کوشش کریں، اس 14 اگست پہ یہ فیصلہ لیجئے کہ آپ نے خود کا دیا خود جلانا ہے۔ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ پیغام دے دیا تھا، یہ بتا دیا تھا، یہ عملی نمونہ کر کے دکھا دیا تھا
کہ کھانا کھانے کے بعد اگر اپنے برتن خود اٹھا لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ آپ کی پرسنالٹی میں مزید نکھار آتا ہے۔ تو ایسی چیزیں یعنی یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اپنے ذمہ لینا سیکھیں، اور جب آپ یہ ذمہ لیتے ہیں اپنے تو آپ یقیناً آزاد پاتے ہیں خود کو، آپ کسی کے سہارے پر نہیں خود کو چھوڑتے۔ تو یہ ایک آزادی جو ہے اس کا مقصد جانیے، اس کے بارے میں مزید سرچ کیجئے کہ آخر اصل آزادی ہے کیا؟ کیا ہم وہ اتنی جانیں قربان کرنے کے بعد بھی آزاد ہیں یا پھر نہیں؟ کیا ہم ایسا تو نہیں کہ وہ سارا ایرا گزرنے کے بعد آج ہم پھر سے غلام ہیں؟ کہ ایسا نہیں کہ اب ہماری جو سوچ ہے یہ ابھی تک کسی نہ کسی کے غلام ہے؟ آزادی اس کو آج آپ پھر سے جگائیں، اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں خود لینا سیکھیں، آپ خود کو آزاد پائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔